کے یمامہ میں مسلمان خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں جنگ جیت تو گئے، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ صرف 13,000 مسلمانوں نے مسلمان کذاب کی 40,000 کی فوج کو ہرایا تھا۔ جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ پہنچی تو وہاں سارے مسلمان بہت خوش ہوئے اور سیلیبریٹ کرنے لگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں بہت سارے صحابہ ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، آلموسٹ 700 صحابہ۔ تو انہوں نے سوچا اگر اسی طرح حافظ قرآن دنیا سے جاتے رہے یا شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن مسلمان قرآن کے سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں پڑھ کر ڈیوائیڈ ہو جائے اور یہودی اور کرسچنوں کی طرح بہت سارے فرقوں میں بڑھ جائے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کی کتاب تورات، وہ پوری کتاب اللہ نے 40 راتوں میں نازل فرمائی، لیکن قرآن تورات کی طرح ایک رات میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ 23 سالوں تک تھوڑے تھوڑے حصوں میں نازل ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور اسرائیلیوں کے تورات اور انجیل کے چینج ہونے کا اچھی طریقے سے پتا تھا، تو انہوں نے شروع سے ہی قرآن کی حفاظت کے لیے ایک اسٹرکٹ سسٹم بنایا تھا۔ قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والے لفظ اقرا، یہ مطلب ریڈ، پڑھنا، لیکن آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو قرآن کو لکھ اور پڑھ سکے، لیکن پہلے دنوں سے ہی اسلام قبول کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ ایسے لوگ قرآن لکھنے کے لیے سلیکٹ کیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ سب سے پہلے ان لوگوں میں سے پڑھے لکھے مسلمانوں میں سے بلاتے اور ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے اور انہیں یہ بھی بتاتے کہ کس آیت کو کس صورت میں لکھنا ہے اور کس آیت کے بعد لکھنا ہے، جسے یہ سارے اسکرائب بہت کیئرفلی لکھتے تھے، جس کے بعد یہ دوبارہ اس اسکرائب اور آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کرتے، اور اس طرح 2-3 بار ریوائز کرنے کے بعد ہی قرآن پاک مسلمانوں تک پہنچایا جاتا۔ قرآن لکھنے اور پڑھنے والے تو بہت کم تھے، جس کی وجہ سے باقی صحابہ نے قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اسے زبانی یاد کرنا بھی شروع کیا۔ مکہ میں بہت سالوں تک قرآن اسی طرح لکھوایا گیا، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر قرآن لکھوانے کا ایک پراپر سسٹم بنایا۔ مدینہ کی لٹریسی میں مطلب مدینہ میں پڑھنے لکھنے والے لوگ کی تعداد مکہ سے بھی بہت کم تھی، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو کہ وہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں پہلے سے یہ بتا دیا گیا کہ بہت جلد مدینہ کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اسی لیے ہجرت سے پہلے 500 سال پہلے تقریباً جو فلسطین کے علاقے رومن امپائر نے یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کیا، تو ان میں سے بہت سارے یہودی فلسطین کو چھوڑ کر عرب کی طرف آئے اور اسپیشلی مدینہ اور اس کے آس پاس آباد ہوئے، اور آپ نے اس پیغمبر کا انتظار کیا۔ یہودی کی آسمانی کتاب تورات ایک کتاب ہونے کی وجہ سے ان میں ایجوکیشن کی اہمیت عربوں کی مقابل بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں نے اب تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے یہودیوں کے ایجوکیشن سسٹم سے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اور بہت سارے ینگ اور ٹیلنٹڈ مسلمانوں کو بچپن سے ہی یہودیوں کے سکولز بھیجے تاکہ وہ ان سے پڑھنا لکھنا اور دنیا کی باقی نالج حاصل کر سکے۔ ان ینگ صحابہ میں ان کا کام یہ تھا کہ وہ کوئی بھی بزنس نہ کرے، صرف اور صرف تعلیم حاصل کرے۔ یہ ایسا ہے کہ آج کے جس طرح کے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے اسکالرشپ دی جاتی ہے، جو آج کل بالکل نارمل سی بات ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بالکل نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ینگ مسلمانوں کو ان اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا تھا، ان میں سے ایک کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جنہوں نے یہودیوں سے نہ صرف عربی بلکہ یہودیوں کی زبان، ایرانی کی زبان فارسی اور ایون کے
بہت ساری زبانیں سیکھی، جس کے بعد زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سکرائبر تھے، یعنی مطلب کہ قرآن کی نازل ہونے کی آیات کو لکھنا اور باقی بادشاہوں کی طرح لیٹرز لکھنا، جو بھی امپورٹنٹ کام تھا وہ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ گروپ بڑھتا گیا اور کچھ ایسے ایسٹیمیٹ کے مطابق 75 تک جا پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر ہی ایک ہی پورشن انہی ینگسٹر اور ینگ ایجوکیٹڈ صحابہ کے لیے بنایا، جہاں یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے، اسے پراپرلی لکھتے اور پھر باقی صحابوں تک یا باقی مسلمانوں تک پہنچاتے۔ ہجرت کے 2 سال بعد جنگ بدر میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ بہت بڑی فتح حاصل کی، جس میں مسلمانوں کے حق میں بہت سارے قیدی بھی آئے، جن میں سے بہت سارے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، لیکن کچھ قیدی ایسے تھے جو اپنی رہائی کے لیے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن دیا کہ اگر وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا سکے تو وہ مسلمان ان کو رہا کر دیں گے۔ جس طرح مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ مسلمانوں نے بھی اپنے سکول بنانا شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ مدینہ کی لٹریسی باقی عرب کے ممالک کے مقابلے میں بڑھنے لگی۔ ان اسٹوڈنٹ کا کام صرف قرآن لکھنا نہیں تھا، بلکہ مدینہ کی ریاست کے باقی ڈاکومنٹس اور رجسٹریشن بھی یہی سنبھالتے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ کی پاپولیشن کو کاؤنٹ یہی صحابہ کرتے تھے، اور یہودیوں کی طاقت کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بازار بنایا تھا، جس کی ساری ڈاکومنٹری یہی ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ سارا سسٹم ایسے ہی چلتا رہا، مطلب قرآن کو کیئرفلی لکھا جاتا تھا، لیکن پڑھا جاتا تھا، اور بہت سارے صحابہ کو زبانی یاد کروایا جاتا تھا یا زبانی یاد کر لیتے تھے، لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سالوں میں قرآن نازل ہوتا رہا، جس کی وجہ سے قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھا گیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کچھ عرصے ہی بعد جنگ یمامہ میں 700 صحابہ یعنی حافظ قرآن شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اسی طرح صحابہ شہید ہوتے رہے تو آنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں نہ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ایک دن قرآن کے سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں پڑھ کر ڈیوائیڈ ہو جائے۔ تو اسی طرح تو انہوں نے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور ہمیں ایٹ لیسٹ ایک ایسا ہی قرآن کمپلیٹ لکھ لینا چاہیے جس کا سیکوینس اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور اس پر کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ تو پہلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا کام کیوں کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کنونس کیا اور کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور انہیں یہودیوں اور کرسچنوں کی کتابوں تورات اور انجیل کی مثالیں دیتے رہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد پہلے تو بہت سو سالوں تک تورات اپنے بالکل صحیح فارم میں موجود تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد یعنی 800 سال بعد، لیکن آج سے 2600 سال پہلے جب بنی اسرائیل فلسطین کے علاقے میں آباد تھا تو ان پر ساتھ نہیں ایک نئے کنگڈم بیبلونین کنگڈم نے حملہ کر دیا اور پورے فلسطین کو اور اسپیشلی مسلم کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے بعد بنی اسرائیل کی طاقت بالکل پھوٹ گئی۔ بیبلونین کنگڈم کے بعد جو بخت نصر نیبوکیڈ نصر کو یہودیوں سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ سارے ٹیمپل جلا دیے اور اسی کے ساتھ سارے تورات بھی جلا دیے۔ مطلب ایک ٹائم ایسا بھی آیا دنیا میں کہ دنیا میں ایک تورات بھی موجود نہیں تھا، جس کے بعد یہودیوں نے تورات 0 سے دوبارہ لکھنا شروع کی اور اسی دوران اس کو بالکل صحیح قرار دیا، اور اسی طرح کرسچینٹی کے ساتھ بائبل کے ساتھ بہت سارے ورژن ہیں جن میں سے چرچ میں سے خود ہی
کچھ میں سے کچھ کو صحیح اور کچھ کو غلط قرار دیا. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سارے ڈسکس کی یا یہ سارے باتیں رکھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کنوینس ہو گئے اور فوراً قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں دکھوانے کا حکم دیا. اور اس کام کے لیے انہوں نے 19 صحابہ کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انچارج بنایا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی خود ٹرین کیا تھا. اس وقت مدینہ میں ایٹ لیسٹ 25 صحابی ایسے تھے جنہیں پورا قرآن زبانی یاد تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کے انڈر صحابہ کی ایک ٹیم بنائی جو سارے حافظ قرآن اور قرآن کے جمع کرنے کے لیے بہت اسٹرکٹ سسٹم بنایا، جس میں سب سے پہلے حافظ قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے، پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھے جانے والے قرآن کی آیات کے ساتھ میچ کیا جاتا. اور اسی طرح اس سب کے بعد بھی باہر سے 2 گواہوں کو قرآن کے نسخے بھی دیکھے جاتے اور اس طرح قرآن کی ایک آیت کو بہت ہی کیئرفلی لکھا جاتا. اور یہ سارے کام مسجد نبوی میں سارے مسلمانوں کے سامنے کیے جاتے تاکہ کسی مسلمان کو بھی کوئی شک و شبہ نہ ہو. اور اس طرح آخر کار سارا قرآن پراپر سیکوینس کے ساتھ پہلی بار ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں آیا. یہ قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد مدینہ کے کسی صحابی کو بھی اس قرآن پر اعتراض نہیں تھا. ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے اس قرآن کو سیکوینس پہ راضی تھے. اس قرآن کے کمپلیٹ ہوتے ہی اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا، جس کے بعد اگر کسی بھی مسلمان کو کچھ جاننا ہو یا کوئی انفارمیشن لینی ہو تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس آتے اور وہ اسی قرآن سے ویریفائی کرتے. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد یہ قرآن دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنٹرول میں آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ قرآن ان کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا. قرآن کی ساری آیات ایک سیکوینس میں جمع کی گئی اور لوگ دور دور سے اپنے قرآن کو ویریفائی کرنے کے لیے آنے لگے اور بہت سارے سالوں تک یہ کام ایسے ہی چلتا رہا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان پورے عرب کو فتح کر چکے اور ایون وہ رومن اور پرشین امپائر کو بھی فتح کر چکے، تو اور اب ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف الجیریا کو فتح کرنے میں بزی تھے، جس میں پورا ایکسپلین کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تو اس اتنی بڑی امپائر کے بعد ایک فوج رشیا کے بارڈر کے پاس آرمینیا کو فتح کر رہی تھی. ایک دن وہی رشیا کے بارڈر کے پاس مسجد میں نماز کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام سے کہا کہ آپ اس نماز میں جو قرآن کی آیات پڑھی وہ غلط ہے، اور وہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے. جس پر کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں، امام نے بالکل صحیح پڑھی ہے. ان دونوں کے گروپ کی مسجد میں ہی لڑائی ہونے والی تھی کہ اسی فوج کے کمانڈر حذیفہ نے انہیں روک دیا. جیسے ہی یہ فوج جہاد سے واپس مدینہ پہنچی تو اس فوج کے کمانڈر حذیفہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ یا میرے مؤمنین، یا امت محمدہ کو بچائیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنائے. اصل میں یہ دونوں گروپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن صرف مکہ کے ایکسنٹ میں نہیں بلکہ عرب کے بہت سارے لہجوں میں لکھا ہوا تھا. لیکن قرآن اتنے لہجوں میں ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اختلاف بڑھ رہا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ قرآن کو کے بعد یا باقی جتنے ایکسنٹ ہیں ان کو ایک جگہ رکھے اور قرآن کو ایک ہی ایکسنٹ میں لکھا جائے، مکہ کے ایکسنٹ میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یا نہیں چاہتا، تاکہ امت میں کوئی بھی قرآن کی وجہ سے اختلاف میں نہ پڑ سکے. اور اس کام کے لیے انہوں نے اسی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے انڈر ایک ٹیم دوبارہ بنائی، اور ایک صحابی